وقف کرنے کے بعد اگر سورت شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ دونوں سورتوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے اسے پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورہ التوبہ کے جہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب ہم پڑھیں گے کہ وقف محل کے اعتبار سے۔ محل کا مطلب ہے جگہ۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ وقف کس طرح کیا جاتا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقف کہاں کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ وقف اختیاری وقف ہے جس کی ساری اقسام اور طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی نیا سیکھنے والا ایک ایک لفظ کر کے پڑھے سیکھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقف محل کے اعتبار سے اس کی 4 اقسام ہیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح۔ وقف تام، اس میں 2 الفاظ استعمال کروں گی، مانوی اور اعرابی۔ مانوی کا مطلب ہے ترجمے کے حساب سے اور اعرابی کا مطلب ہے گرامر کے لحاظ سے۔ وقف تام میں قرآن کے کسی ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوی اور اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس جگہ وقف کرنا اور اس کے آگے سے شروع کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ مثال سے سمجھتے ہیں، سورہ البقرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آیت نمبر 5۔ یہاں نیک لوگوں کا ذکر تھا جو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت سٹارٹ ہوتی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو ان 2 آیتوں کے درمیان وقف تام ہوگا۔ دوسرا وقف کافی، قرآن مجید کے کسی ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوی لحاظ سے تعلق ہو لیکن اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان 2 آیات میں مانوی لحاظ سے تعلق تو ہے کہ نیک لوگوں کی بات ہی ہو رہی ہے، لیکن اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہاں بھی وقف کرنا درست ہے۔ نمبر 3، وقف حسن، قرآن کے کسی ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوی اور اعرابی لحاظ سے تعلق ہو۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم الحمدللہ یہاں وقف کریں تو یہ وقف حسن ہوگا۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ قاری کو چاہیے کہ وہ ایک لفظ یا اس سے زائد الفاظ پیچھے سے پڑھے تاکہ مکمل ابتدا ہو سکے، کیونکہ وقف اور ابتدا دونوں ہی بہت خاص علوم ہیں۔ نمبر 4، وقف قبیح، قرآن کے کسی ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوی اور اعرابی لحاظ سے تعلق ہو اور اس پر رکنا ایک نامکمل یا ناقابل قبول معنی دیتا ہو۔ اگر کوئی اسے بہت باریک بینی سے سمجھنا چاہے، جس کو گرامر آتی ہو، تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مضاف پر وقف کر دے، مضاف الیہ کو پڑھے بغیر، یا ایسی جگہ پر وقف کر دے جہاں کوئی مطلب ہی سمجھنا آتا ہو، جیسے الحمد، یہاں وقف کر دیں تو کوئی معنی ہی سمجھ نہیں آتا، یا پھر عدد اور معدود کے درمیان وقف کر دیا جائے، جیسا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
40 لیلتن، تو 40 پر وقف کر دیا جائے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 کا، تو مطلب ہی سمجھ نہیں آیا کہ 40 کیا، تو یہ وقف صحیح وقف نہیں ہے، اس وقف کی اجازت نہیں ہے۔ وقف قبیح کی ایک اور قسم ہے، اقبح، ایسے لفظ پر وقف کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف معنی دے۔ اس کی میں 2-3 مثالیں دیتی ہوں۔ اس طرح کے وقف سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ سورہ الذاریات 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر ہم وقف کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تو دیکھیے کہ کیا مطلب پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اصل بات چھوڑ دی اور اس سے پہلے ہی وقف کر دیا، تو یہ وقف اقبح کے درجے تک آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ وقف۔ اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر ہم وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ پر وقف کر دیتے ہیں کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ، تو یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے پہلے ہی وقف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی قوت اور طاقت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ الا باللہ کو ساتھ ملا کر پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح پڑھنا درست ہے۔ ایک اور مثال، کیونکہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، سورہ البقرہ 258 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگر ہم فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ پہ وقف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اختیاری وقف کی جگہ ہے۔ اگر انسان کو کھانسی آ جائے یا استاد روک دے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر ہم وقف نہیں کریں گے، آخری حرف کی حرکت کو ادا کر کے پڑھیں گے۔ نئے سیکھنے والوں کے لیے میں آسان کر کے دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ وہ محل کے اعتبار سے اگر 3 اقسام بھی دیکھ لیں تو یہ بھی کافی ہیں۔ نمبر 1، وقف تام، ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے معنوی اور اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی بات مکمل ہو گئی ہو۔ نمبر 2، وقف حسن، کسی ایسے لفظ پر رکنا جس کا اپنے اگلے الفاظ سے معنوی اور اعرابی تعلق ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 1، 2 یا کچھ الفاظ پیچھے سے دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ نمبر 3، قبیح وقف، ایسے لفظ پر وقف کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف معنی دے۔ یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وقف کی کچھ علامات لکھی ہوتی ہیں۔ میں مدینہ مصحف کے حساب سے آپ کو 5 قسم کی یہ علامات بتاؤں گی۔ نمبر 1، جیم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رکنا جائز ہے۔ صاد، لام یا صلہ لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنے کی اجازت ہے لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قلہ، قاف لام یا، اس کا مطلب ہے یہاں وقف کرنا جائز اور بہتر ہے۔ اس کے بعد میم، یہاں وقف کرنا لازم ہے
یہ وقف لازم کی نشانی ہے۔ اگر وقف نہ کیا جائے تو اس صورت میں اللہ کے کلام کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کچھ جگہ پر لا لکھا ہوتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں رکا نہ جائے۔ اس علامت والے لفظ پر رکنے کے بعد اگلے لفظ سے شروع نہ کیا جائے۔